السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی اور اہم خبریں۔ الہ آباد کے جاوید محمد کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی گئی ہے جس میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے اس سلسلے میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے سابق ترجمان نوپو شرما کے خلاف پریاگ راج میں ہوئے احتجاج کے دوران تشدد بھڑکانے کے الزام میں پولیس نے جاوید محمد کو گرفتار کر لیا تھا۔ عدالت نے 2006 میں 2 برادریوں کے درمیان فرقہ وارانہ فساد کے معاملے میں 10 ملزمین کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ 16 برس قبل ڈیمانٹ میں ایک کارٹون پر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا گیا تھا۔ احتجاج کے دوران 2 برادریوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی جس میں پولیس نے دونوں برادریوں کے 24 افراد کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ بھارتی ریلوے کے شمالی مغربی دہلی کے شکور بستی میں ریلوے کی زمین پر غیر قانونی طور پر بنائی گئی 70 سے 80 جھگیوں جھونپڑیوں کو منہدم کر دیا گیا۔ علاقے کے افراد انتظامیہ کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ کارروائی کے بارے میں انہیں آگاہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی نوٹس دی گئی۔ بہار میں 2 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے عظیم اتحاد نے اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ آر جے ڈی کے دفتر میں عظیم اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں کے اعلیٰ رہنماؤں کے درمیان ایک اہم نشست ہوئی جس میں سیاسی رہنماؤں نے بالاتفاق رائے مقامہ اسمبلی سے نیلم دیوی اور گوپال اسمبلی حلقے سے موہن پرساد گپتا کو عظیم اتحاد کا امیدوار قرار دیا۔ پاکستان کے قومی اسمبلی کی آج جبکہ پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ان انتخابات میں عمران خان کی عوامی مقبولیت کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کا سخت امتحان ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اتوار کو کہا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی تائیوان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک جامع پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے قومی یکجہتی کے مقصد کو آگے بڑھائے گی۔ میکسیکو کے وسطی شہر آراپواتو کے ایک بار میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 12 افراد کو ہلاک کر دیا۔ شہری حکومت نے کہا ہے کہ سیکورٹی اہلکار حملہ آوروں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقامی حکام نے خبر رساں ادارہ رائٹرز کو بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 6 خواتین اور 6 مردوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ کولمبیا پین امریکن ہائی وے پر ایک مسافر بس پلٹ گئی جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک جبکہ دیگر 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2022 کے گروپ اے کوالیفائنگ پہلے میچ میں نیمبیا نے سری لنکا کو 55 رن سے کراری شکست دے کر ریکارڈ ساز آغاز کیا۔ دوستو، خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملیں گے، شکریہ۔